السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم، حساس اور حقیقت پر مبنی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ موضوع جسے پوری دنیا خوشی، روشنیوں، تحفوں اور جشن کے نام سے جانتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اس جشن کی اصل حقیقت جاننے کی کوشش کی؟ جی ہاں، آج کا موضوع ہے کرسمس کی حقیقت، کرسمس ریالٹی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کرسمس اصل میں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت واقعی 25 دسمبر کو ہوئی۔ سانتا کلاس کیا ہے؟ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تعلیمات فراہم کرتا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے کرسمس منانا جائز ہے؟ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے نہایت اہم پیغام ملے گا۔ سب سے پہلے ہم توجہ کرتے ہیں کرسمس کیا ہے۔ کرسمس دراصل عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں۔ لفظ کرسمس دو الفاظ سے مل کر بنا۔ کرسٹ عیسیٰ یعنی مسیح، اور میس عبادت کو کہتے ہیں، یعنی مسیح کی عبادت کا دن۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ واقعی معلوم ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ معلوم ہے؟ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بائبل میں کہیں بھی 25 دسمبر کا ذکر موجود نہیں۔ خود عیسائی مورخین مانتے ہیں کہ اصل تاریخ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ہے وہ نامعلوم ہے۔ بہت سے محققین کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم بہار یا گرمیوں میں ہوئی، کیونکہ بائبل کے مطابق چرواہے رات کو کھلے میدانوں میں تھے، جبکہ آج کل یعنی دسمبر میں کرسمس منانا، جبکہ دسمبر میں شدید سردی ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں 25 دسمبر کی تاریخ متعین کی گئی؟ اصل میں قدیم رونی تہذیب میں 25 دسمبر کو سورج کے دیوتا یعنی سن گاڈ کا تہوار منایا جاتا تھا۔ بعد میں عیسائیت کو پھیلانے کے لیے اسی دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑا گیا تاکہ ان کا جو مذہب ہے عیسائیت وہ پھیل جائے۔ یہ ایک مذہبی نہیں بلکہ سیاسی و ثقافتی فیصلہ تھا، جس کو بعد میں مذہب سے جوڑا گیا، اور آج تک بعض لاعلم لوگ اس کو مذہب سے جوڑتے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر سانتا کلاس کی حقیقت بیان کرنا اور اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ سانتا کلاس کی طرف یہ ایک بائبل کا کردار نہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کردار کا کوئی تعلق ہے۔ یہ کردار دراصل یورپی لوک کہانیوں اور بعد میں کمرشل مارکیٹنگ کا حصہ بنا۔ آج کے دور میں سانتا کلاس بچوں کو تحفے دینے والا تصور کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک خیالی اور تجارتی کردار ہے۔ اسلام بچوں کو جھوٹ سکھانے کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ کرسمس کے موقع پر سانتا کلاس کا کردار در حقیقت جھوٹ کو پروموٹ کرنے یا جھوٹی کہانیوں یا جھوٹی محبت کے دعووں کو پروموٹ کرنے کے لیے متعین کیا گیا۔ آج کے دور کے اندر کرسمس اور تجارت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ عبادت نہیں یہ کرسمس، بلکہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن چکا ہے۔ تحفے سیل کرنا، پارٹیز کرنا، شراب نوشی کا اہتمام کرنا، موسیقی کرنا، یہ سب روحانیت کے بجائے دنیاوی لذتوں کو فروغ دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہی تھیں؟ اس کا بالکل سیدھا اور سادہ جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان تمام باتوں کی نفی کرتی ہیں، یعنی تحفے تحائف دینا اور شریعت سے آگے جانا، پارٹیاں کرنا جس کے اندر شراب ہو، موسیقی ہو، اللہ کے احکام اور حدود کی پابندی نہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر ممنوع تھیں۔ اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت گہرا تعلق ہے۔ در حقیقت تمام انبیاء اکرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام، ان کی بنیادی تعلیمات تقریباً ایک ہی تھی۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جلیل القدر نبی مانتا ہے۔ ان پر یقین رکھنا، ان پر ایمان رکھنا یعنی ایمان کے ایک حصہ ہے کہ ان کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً 25 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ پوری ایک سورت یعنی سورہ مریم بھی موجود ہے
لہٰذا اسلام واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی میں یعنی اللہ کے احکامات کے اندر شریک نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں، بلکہ تمام انبیاء کی طرح آپ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہی تعلیمات جو کہ اسلام کی ہیں، ان تعلیمات میں اور جو آج کل رائج تعلیمات ہیں یہودیت یا عیسائیت کی، ان میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جبکہ باقی مذاہب جو آج کل کے مذاہب رائج ہیں جس کے اندر بہت تحریف کی ہوئی ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کے احکامات کے اندر شریک، بعض روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان کرسمس منا سکتے ہیں؟ اسلام ہمیں دوسرے مذاہب کا احترام سکھاتا ہے، لیکن ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا، لہٰذا مبارکباد دینا، مذہبی جشن میں شریک ہونا اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، لہٰذا ان کے اس موقع پر، کرسمس کے موقع پر کیک کاٹنا، ان کی محفلوں میں شریک ہونا یہ قطعاً ممنوع ہے۔ البتہ حسن اخلاق، اچھا رویہ، انصاف رکھنا ان کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو نفرت کے لیے نہیں بلکہ حقیقت جاننے اور سمجھنے کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے پر مضبوط رہیں، دوسروں کے عقیدے کا احترام کریں، مگر حق اور باطل میں فرق پہچانیں۔ حقیقی خوشی اللہ کی عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی سنت سے محبت اور ان پر عمل اور سچائی پر قائم رکھنا ہے تاکہ عدل قائم ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں حق کو حق سمجھ کر اپنانے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ہمارے چینل کو اور شیئر کیجئے، اور اس ویڈیو کے آخر میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک درود کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔